سب سے بڑا جو مجرم ہے وہ صحافی ہے. اگر صحافی ہمارا صحیح ہو جائے تو ہم تمام مسائل سے نکل سکتے ہیں. بڑے بڑے چینلز ہیں, بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں, کوئی گولڈ کا کاروبار کر رہا ہے, کوئی پلاٹ کا کاروبار کر رہا ہے, کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے. چینلز کو بادشاہت کی بنیاد پر سیٹانہ اسٹائل پہ چلایا جا رہا ہے, اور وہاں کے جو صحافی ہیں وہ اپنی تنخواہ لیتے ہیں, اسٹوڈیو میں بیٹھتے ہیں, سیاستدانوں سے بات کرتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں. ابھی گلشن اقبال میں ایک حادثہ ہوا تھا. ایک مال کے سامنے ایک گٹر یعنی کہ ایک ڈرین کی جگہ تھی, ایسے مال کے سامنے جہاں پر عوام کی آمد و رفت ہے. ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ آتی ہے, وہ بچہ کھیلتا ہوا آگے جاتا ہے اور گٹر میں گر جاتا ہے. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. نہ آپ کچرا اٹھا سکتے ہیں, نہ آپ سیویج لائن کھول سکتے ہیں, نہ آپ گٹر کے ڈھکن لگا سکتے ہیں. آپ نے اب گٹر کے ڈھکن کے لیے فنڈ جاری کیے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ بائی نظر نواب. آج ہمارے ساتھ ایک اہم مہمان, ایک اہم شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ٹیم ڈیلی آزاد ریاست جو کراچی میں غریب و غربا لوگ جو کہ ایک چھوٹے سے رہائشی علاقوں میں رہائش پذیر ہوتے ہیں, جن کے دکھ درد اور تکالیف کو کوئی سننے والا نہیں ہے. دکھ درد تکالیف کو اجاگر کرنے کے لیے باقاعدہ ایک ٹیم بنائی گئی ہے. تو آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ مہمان اس ٹیم کے لیڈر بھی ہیں. ڈیلی آزاد ریاست جس سے منسلک ہمارا پوڈ کاسٹ بائی نظر نواب ہے, جو ڈیلی آزاد ریاست کا حصہ ہے, تو اس ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں. ٹیم کے لیڈر ہیں ہمارے ڈیلی آزاد ریاست کے ڈپٹی چیف ایڈیٹر ہیں. نام بڑا پیارا سا ہے ماشاءاللہ, جناب محترم نعیم شاہ صاحب. ان سے ہم اپنے پوڈ کاسٹ کا باقاعدہ آغاز کریں گے. کیسے ہیں نعیم بھائی, خیریت سے ہیں؟ جی نظر بھائی, اللہ کا شکر ہے, اور ایک آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور آپ کا بھی جو نام ہے اس وقت کراچی کے اندر, ہم دیکھ رہے ہیں کہ غریبوں کی آواز اٹھانا, مسائل کو ہائی لائٹ کرنا, اور جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ عزیز مجھے لگتا ہے جلد نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان میں دھوم مچائیں گے. امید آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو ایک اور بات بھی بتائیں گے, نعیم بھائی نے بڑے اچھے الفاظوں کا چناؤ کیا تعریف میں. بہت شکریہ نعیم بھائی آپ کا. یہ سب نعیم بھائی کی مہربانی ہے. ساتھ ساتھ یہ میرے استاد محترم بھی ہیں, ان سے بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہیں. اس پوڈ کاسٹ میں ان سے سیکھ کے انشاءاللہ آگے جا رہے ہیں. ان کی دعائیں اور ان کا ہاتھ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ, اور آگے بھی رہے گا زندگی بھر انشاءاللہ. تو نعیم بھائی, ٹیم آزاد ریاست اس وقت کس پوزیشن پہ کھڑی ہے؟ کتنے ممبر آپ کے کراچی میں کام کر رہے ہیں؟ اصل حقائق جو کہ میں سمجھتا ہوں عوام کو بھی نہیں پتا ہوں گے. ایک شخص جو اپنی گلی میں رہتا ہے, اس کے زیادہ سے زیادہ جان پہچان کے لوگ اس کی دوسری یا تیسری گلی میں ہوتے ہیں. مگر آپ کے نمائندے جو ماشاءاللہ کراچی کے ہر ٹاؤن میں کام کر رہے ہیں, ٹاؤن کی گلی گلی کو اصل حقائق اس کے وہ جانتے ہیں. آپ کے تمام ممبرز جانتے ہیں. آپ نے اس ٹائم جو ہے نا آگ لگا دی ہے کراچی کے اندر لوگوں کو بے نقاب کرنے میں, بے حس ٹاؤن انتظامیہ کو بے نقاب کرنے میں, کرپشن کو بے نقاب کرنے میں. ٹاؤن چیئرمین جو کروڑوں روپے کے دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کروڑوں کا بجٹ موجود ہے, وہ بجٹ سڑکوں پر لگ رہا ہے. آپ ان کی اس کرپشن کو بے نقاب کرنے میں بہتر کردار نبھا رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ. تو کیا کہیں گے, کیا حقائق آپ کے سامنے آئے ہیں, کون سے دعووں کو جھٹلائیں گے آپ ٹی ایم سی کے میئر کراچی کے؟ اتنے بڑے بڑے جو دعوے ہیں کہ ہم نے کراچی کو بدل رہے ہیں, ہمارے بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں کراچی میں. حقائق بتائیے عوام کو کہ اس ٹائم کیا صورتحال ہے کراچی کی. ایک بار پھر شکریہ آپ کا نظر بھائی. پہلے تو میں بتاتا چلوں آپ کو کہ ٹیم آزاد ریاست, کیونکہ یہ نیوز پیپر سے منسلک ہے, جی, کیا ضرورت پیش آئی ایسی ہمیں کہ ہم ٹیم آزاد ریاست کا وجود عمل میں لے کے آئے ہیں. پہلی ناکامی تو یہیں آ گئی. پہلی ناکامی تو یہ کہ ہمیں ٹیم بنانی پڑ گئی. ہمیں ٹیم بنانی پڑ گئی. بالکل. پاکستان میں بالخصوص کراچی کی بات کروں آپ سے, جتنے بھی میڈیا چینلز یہاں کی نمائندگی کر رہے ہیں, یہاں کے چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, مسائل کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا حق ادا نہیں کر رہے. آپ دیکھ لیجئے کسی بھی چینل کی نیوز کو اٹھا کے, جی, جہاں پر آدھے پونے گھنٹے کی نیوز کے اندر 15 منٹ کی ان کے اشتہارات ہوتے ہیں, باقی 4 انٹرنیشنل خبریں ہوتی ہیں. اس کے بعد سیاستدانوں کی جن سے فنڈز وغیرہ لیے جاتے ہیں ان کی خبریں شامل ہوتی ہیں. اس کے بعد موسم کی خبریں ہوتی ہیں. اس کے بعد بس معاملات ختم ہو جاتے ہیں. لیکن آیا کہ کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے ہم نے ٹیم آزاد ریاست کا کام عمل لے کے آئے ہیں؟ نہیں بھائی, ایک منٹ, یہ بڑی پیاری بات کری آپ نے
کہ مطلب ہے کہ جو بڑے ٹی وی چینلز ہیں ان کی جو ہیڈ لائنز آتی ہیں یا خبریں آتی ہیں، وہ مقصد ہے کہ جو آپ نے تفصیل ابھی بتائی ہے اسی میں ہی ان کی وہ خبر پوری ہو جاتی ہے. مطلب گلی محلہ غریب اس کی آواز کہیں نہیں اٹھائی جا رہی، بالکل ایسا ہی ہے، کہیں نہیں اٹھائی 100% جا ایسا ہی رہی. ہے. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ ٹیم بنائی. بالکل 100%. زبردست. کراچی میں بتاؤں آپ کو، میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آج ہمارا جی میڈیا اگر آزاد ہوتا تو یہ تمام مسائل حل ہو چکے ہوتے. جرنلسٹ جو بڑے بڑے نامی گرامی جرنلسٹ ہیں وہ میرے خلاف ہو جائیں گے. آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے نامی گرامی جرنلسٹ آپ کو نہ تو وہ نیو کراچی ٹاؤن میں نظر آئیں گے، نہ وہ اورنگی ٹاؤن میں نظر آئیں گے، نہ وہ آپ کو کورنگی میں نظر آئیں گے، نہ وہ صفورہ میں، نہ سوراخوٹ ٹاؤن میں نظر آئیں گے. وہ صرف اور صرف سیاست دانوں کے ترجمان ہیں. کوئی کسی پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہے یا پھر کوئی کسی اور سیاست دان کی نمائندگی کر رہا ہے، لیکن کہ صحافی نہیں لفافی بنے ہوئے ہیں. لفافی بن چکے ہیں. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. 78 ایئر سے ہم دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو کہ اگر ہمارا صحافت کا جو شعبہ ہے یہ کیونکہ حسینی کا راستہ ہے یہ، لیکن میں دیکھتا یہ ہوں کہ صرف اور صرف یہاں پر کرپشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، کراچی یا پاکستان کے جو بھی چینلز ہیں آپ علاقائی خبریں دکھا دیجئے، آپ کو علاقائی خبریں نہیں ملے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ٹاؤن چیئرمین یا ایم این اے یا ایم پی اے یا پھر سیاستدان ناراض ہو جائیں گے جو کہ اس علاقے میں اثر رسوخ رکھتے ہیں یا وہاں سے وہ جیت چکے ہیں. ٹیم آزاد ریاست کی بنیاد رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ آیا کہ ہم نے چیلنج کیا، ہم نے یوتھ کو موٹیویٹ کیا، ہم ایسے جرنلسٹ کو، ایسے یوتھ کو سامنے لے کے آئے ہر ٹاؤن سے، ہر علاقے سے، کہ وہ آگے آئیں، اپنے علاقے سے آواز اٹھائیں، کم از کم آواز تو اٹھائیں، کیونکہ آپ کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. قوم بے ہو چکی ہے. کہنے کو لفظ بہت اچھا فیل نہیں ہو رہا ہوگا آپ کو، لیکن کیوں کہ جب ہم اپنے حق کی آواز اٹھانا بھول جائیں گے تو ہم پہ ایسے ہی حکمران مسلط ہوں گے جو کہ تمام وسائل کو اپنی ذات، اپنے خاندان، اپنے دوست، اپنے کاروبار پہ استعمال کرتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو. میں ابھی گلشن اقبال میں ایک حادثہ ہوا تھا. جی بالکل ہوا تھا. ایک مال کے سامنے ایک گٹر یعنی کہ ایک ڈرین کی جگہ تھی جو کہ ایسے مال کے سامنے جہاں پر عوام کی آمد و رفت ہے. ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ آتی ہے، وہ بچہ کھیلتا ہوا آگے جاتا ہے، وہ گٹر میں گر جاتا ہے. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نہ کوئی صحافی، نہ کوئی سیاستدان، نہ ان کے کارکنان. اس کے بعد 16 گھنٹے کے بعد لاش ملتی ہے. اس کے بعد یہ بولا جاتا ہے کہ ہم نے فنڈ ریلیز کر دیے. میں نام لینا نہیں چاہتا بھی یہاں پر. ہم نے فنڈ ریلیز کر دیے. بھائی فنڈز کتنے فنڈز ریلیز کرو گے آپ؟ آج پوری قوم اس جگہ پہ کھڑی ہے. ہم نے بارشیں دیکھی ہیں، پورا شہر ڈوبتا ہے، اس کو بھی برداشت کر لیا. ایسا ہی ہے. آپ تمام علاقے دیکھ لیجئے، تمام ٹاؤنز، ایک ٹاؤن کی بات نہیں کر رہا آپ سے میں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ٹاؤن ہو، کیونکہ یہاں پر تو مشترکہ ایک حکمت عملی کے تحت ٹاؤنز کو بانٹے گئے نا. ایسا ہی ہے. کراچی میں تقریباً 4 تنظیموں کے ٹاؤنز ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو تمام ٹاؤنز کی حالت زار یہ ہے کہ مین روڈوں کے اوپر کچرے کنڈیاں بنا دی گئی ہیں جہاں پر جراثیم، مچھر پیدا ہو رہے ہیں اور لوگ بیمار ہو رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس کو بھی چھوڑیں، یہ بھی برداشت کر لیا ہم نے. باقی تو یوٹیلیٹی جو ہماری فیسلٹیز ہیں اس سے تو ہم متاثر ہیں، چاہے وہ کیلیٹری ہو گئی، چاہے وہ واٹر بورڈ ہو گئی، پانی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، جہاں ہم گیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ تو سب چیز چھوڑتے ہیں، ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں. ہم 2026 کے سال میں کھڑے انٹر ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی ہم ان تمام فیسلٹیز سے آگاہی نہیں رکھتے. یہ شہر کراچی جو ہے اس وقت گاؤں کا منظر پیدا کر رہا ہے جہاں پر 12 گھنٹے لائٹ ہوتی ہے، 12 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی ہے. میرا موضوع چینج ہو جائے گا کیونکہ مسائل بہت سارے ہیں یہاں پر نا. ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کا حادثہ ہوتا ہے، فنڈ جاری کر دیا. ارے فنڈ جاری کر دیا آپ نے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں، 5-5 6-6 سال کے ان کے پروجیکٹ ہیں، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. نہ آپ کچرا اٹھا سکتے ہیں، نہ آپ سیویج لائن کھول سکتے ہیں، نہ آپ گٹر کے ڈھکن لگا سکتے ہیں. آپ نے اب گٹر کے ڈھکن کے لیے فنڈ جاری کیے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو شرم آنی چاہیے. ابھی 2-3 دن پہلے مہران ٹاؤن میں واقع ہوا، وہاں بھی گٹر کا ڈھکن نہیں تھا. ایک بچہ پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹیم آزاد ریاست کے جتنے میرے ممبران ہیں، چاہے وہ کورنگی سے ہوں، چاہے وہ اورنگی سے ہوں، چاہے لانڈی سے ہوں، چاہے وہ نعت نازبا سے ہوں، چاہے وہ سجائن ٹاؤن سے ہوں، کم سے کم 500 میں نے ویڈیو چلائی ہیں اس منتھ کے اندر، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
कल भी एक वीडियो बनाई है मैंने सोराब गौड टाउन के अंदर, गुलशन मेमार के से मुल्क इलाका है बंगाली मोड़, जहाँ इतवार बाजार लगता है। छोटे छोटे मासूम बच्चे वहां जाते हैं, आते हैं, आवाम जाती आती है। आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं कि लेडीज फिरान की जा रही है। आज तक वो उस गटर के ढक्कन पे, उस गटर पे ढक्कन नहीं लग सका। आया कि उसके लिए क्या खिलाए मखलूक नीचे उतरेगी। सबसे बड़ा जो मुजरिम है वो सहाफी है। अगर सहाफी हमारा सही हो जाए तो हम तमाम मसाइल से निकल सकते हैं। बड़े बड़े चैनल्स हैं, बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं। कोई गोल्ड का कारोबार कर रहा है, कोई प्लाट का कारोबार कर रहा है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। चैनल्स को बादशाहत की बुनियाद पर सेठाना स्टाइल पे चलाया जा रहा है। और वहां के जो सहाफी हैं वो अपनी तनख्वाह लेते हैं, स्टूडियो में बैठते हैं, सियासतदानों से बात करते हैं और घर चले जाते हैं। आपको ग्रास रूट पे कोई सहाफी नजर नहीं आएगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं इस हवाले से। और अभी में ये शऊर बेदार हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। अभी कराची से तकरीबन मेरे पास 100 मेंबर्स मौजूद हैं। 100 मेंबर्स मतलब 100 लीडर्स मौजूद हैं। हम लीडर पैदा कर रहे हैं यहाँ पर, जो जर्नलिस्ट की हैसियत से काम कर रहे हैं। हर इलाके से, हर गली से आवाज उठा रहे हैं। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। मैं समझता हूँ, मुझे अल्लाह पाक की जात पे बड़ा यकीन है कि इंशाल्लाह ये जो हुसैनियत का जो रास्ता हमने अपनाया है, हुसैनियत का जो काफिला हमने अभी चलाने की कोशिश की है, इसमें जो नौजवान हमारे साथ जो यूथ शामिल हो रही है, जल्द तमाम टाउन्स, तमाम डिस्ट्रिक्ट, तमाम जितने भी सूबाई असेंबली के हलके हैं या जितने भी नेशनल असेंबली के हलके हैं, इंशाल्लाह इन सबको, इनके जिम्मेदारन के चेहरे हम आवाम को दिखाएंगे इंशाल्लाह। मुझे हैरत हुई कि 100 मेंबर माशाल्लाह आपके कराची में काम कर रहे हैं, तो रोज़मर्रा के हिसाब से गली मोहल्ले की आवाज़ बन रहे हैं आपके मेंबर, मुसलसल इस पे काम कर रहे हैं। ये तो एक तरीके से जिहाद हो गया, जो उन गरीबों की आवाज़ उठाना जिस पे अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी, कोई सहाफ़ी नहीं बोल रहा था, वो मेंबरान जो उस इलाके के हैं, हर मेंबर अपने इलाके की आवाज़ उठा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने लीडर बनाया उसको। ठीक है, वो जिस जगह भी मौजूद होता है, अगर वो कोरंगी से ताल्लुक रखता है, इट मींस इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ कोरंगी की आवाज उठाएगा। उसको हमने लीडर बनाया है, उसको हमने जर्नलिस्ट बनाया है, तो उसकी जो निगाह है एक कैमरे की काम करेगी। जहां भी करप्शन देखेगा, वो जिस जगह भी करप्शन देखेगा उसको बेनकाब करेगा। और अभी इंशाल्लाह अजीज जल्द आपको बहुत सी चीजें आपके, अगर आपने मुझे मौका दिया अगले पॉडकास्ट के अंदर, जब तक हमारी वर्किंग चल रही है, तो इंशाल्लाह अजीज मैं आपको बड़े बड़े नाम बेनकाब करूंगा इंशाल्लाह अजीज, जिसके अंदर बड़े बड़े नाम शामिल हैं। सबसे अहम बात यह है हमारे पास कि जब हम ये न्यूज चला रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने इतनी न्यूज चला दी 1 महीने के अंदर, लेकिन जब भी टाउन चेयरमैन, जब भी MNA, जब भी MPA, जब किसी भी कोई सियासतदान का जो लीडर है उस जगह से जो नुमाइंदगी कर रहा है, उसने उस पर शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया, बल्कि उसका कहना है, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं आपसे, औरंगी टाउन के एक जिम्मेदार हैं, औरंगी टाउन के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि ये तो हमारे लिए आम सी बात है, मैं इसको प्रूफ करने को तैयार हूं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे लिए न्यूज लगाता है। मतलब ये कि ना तो रियासत है, ना रियासत के रेट है, और जो इन पे निगाह रखे हुए ऐसे इदारे जो इनकी करप्शन को बेनकाब कर सकें, वो भी खामोशी का कम्बल ओढ़ के सो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ दाल काली नहीं है, पूरी की पूरी हांडी काली है ये। और 78 ईयर से हम देख रहे हैं कि इन लोगों ने हमारे वतन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। और मैं अपनी आवाम से वादा करता हूं, आपके पॉडकास्ट के तवज्जुह से इंशाल्लाह टीम आजाद रियासत हर गली मोहल्ले की आवाज बनेगी। ना सिर्फ बलदियाती मसाइल, इसके अलावा भी अगर हमारी आवाम किसी भी मामले में परेशान है, किसी मसाइल का शिकार है, चाहे वो लीगल के मामला, चाहे वो लीगल एड के मामला हो, चाहे कब्जा माफी के मामला हो, चाहे वो मंशा फरोश के मामला हो, चाहे वो जिस्म फरोशी के मामला हो, इंशाअल्लाह जल्द तमाम ऐसे सहाफियों के मुंह पर कालक मलेगी जो ऐसी जगहों पर उनसे लिफाफे लेके उनकी रिपोर्टिंग नहीं करते। इंशाल्लाह। अच्छा नईम भाई, एक छोटी सी आखिरी बात आपसे पूछनी थी। आप जो न्यूज़ चला रहे हैं डेली के हिसाब से, आपके जो मेंबर कराची में काम कर रहे हैं और हर गरीब हर मजलूम की आवाज़ बन रहे हैं, वो खबर शाया कर रहे हैं
وہ آپ کے اخبار سے خبر نشر ہو رہی ہے جس پہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. ہر صحافی اس ٹائم ہر کسی کا لفافی بنا ہوا ہے. تو مجھے یہ بتائیں اگر اس طریقے سے کراچی کے مسائل حل نہ ہوئے, پریشانی ہوئی, تو اس خبر لگانے کے علاوہ بھی کوئی آپ کی ٹیم کو لے کر کوئی لائے عمل ہے؟ جی بالکل. پہلی بات تو یہ کہ خبر لگا رہے ہیں ہم جی کیونکہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہم یہ حسینیت قافلہ ہے جہاں سچ بولنا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ سامنے فرعون کھڑے ہوئے ہیں وہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے آپ کے نا, کیونکہ ان کو اپنی فرعونیت عزیز ہے. بالکل, ان کو اپنی فرعونیت عزیز ہے, فرعونیت عزیز ہے. موروثی سیاست بھی ان کے ساتھ شامل ہے نا. نسل در نسل لیڈر بنے ہوئے وہ نہیں کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ عوام کے مسائل حل ہو. اگر کسی علاقے کے اندر اسکول بن گیا نا تو سمجھ لیں پڑھے لکھے بچے نکل آئیں گے, پڑھے لکھے بچے نکل وہ ان کے لیے جو ہے نا پڑھے لکھے ہو گئے تو شعور آ گیا, ایسا ہی شعور آ گیا تو ان کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے پاکستان کے اندر, میں کیونکہ کراچی سے بلونگ کرتا ہوں میں اس لیے بھی کراچی کی بات کر رہا ہوں آپ سے, تو انشاءاللہ کیونکہ ہمارا جو قافلہ ہے یہ انشاءاللہ پنجاب میں بھی داخل ہو رہا ہے انشاءاللہ, اور انٹیریئر سندھ میں بھی داخل ہو رہا ہے. اس طرح پاکستان کے تمام صوبوں میں ہم داخل ہو رہے ہیں انشاءاللہ. جلد آپ کو نئی خوشخبری دوں گا انشاءاللہ. لیکن وہ کبھی نہیں چاہتے آپ کے مسائل حل ہو, کیونکہ جو وہ اربوں روپے لگا کے کروڑوں روپے لگا کے الیکشن جیتے ہیں تو کہ وہ اپنے معاملات حل کرتے ہیں. ان کے پاس نوکروں کی فوج ہے, ایسا ہی ہے. ہر بچے کے لیے ایک الگ نوکر ہے, تو وہ کبھی آپ کے مسائل حل نہیں کرنے دیں گے. سب سے اہم بات یہ ہے کیونکہ ہم کوئی بزنس نہیں کر رہے, ہم حقوق العباد جو اللہ پاک نے بنیادی چیز دی ہے انسان کے لیے اس پہ ہم قائم ہیں اور اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اور اسی لیے کوئی ہمارا مسئلہ حل کرے یا نہیں کرے ہم اپنی آواز ضرور اٹھائیں گے, لیکن آواز کی جب گونج بڑھتی ہے. جی تقریباً میرے پاس 500 سے زیادہ ایسی یوتھ ہے جو یونیورسٹی سے تعلق رکھتی ہے, کالج سے تعلق رکھتی ہے, مطلب اور شعبہ جات سے نوجوانوں کی ایک فورس تیار کر رہے ہیں ماشاءاللہ. نوجوانوں کی فورس قائم کر رہے ہیں جو پاکستان سے محبت کی بنیاد پہ. منشور کیا ہے کراچی کو بدلنا؟ اب تک صرف دعوے ہیں کراچی کو بدلنا. جی آپ کی ٹیم کا کیا منشور ہے؟ حقیقت میں بدلا جائے گا اس پہ؟ جی بالکل بدلا جائے گا. جب بھی آپ کسی کی طرف دیکھتے ہیں نا تو کبھی بھی کوئی چیز نہیں بدلتی. بالکل, پہلے ہمیں اپنی قوم کو بدلنا پڑے گا. جب تک وہ لیڈر نہیں بنیں گے, لیڈر بن کے اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے, ان کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالیں گے, وہ آپ کے مسائل حل نہیں کریں گے. جب تک آپ ان سے ان کا تاج نہیں چھینیں گے, جو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو سیشن کرتے ہیں نا, جب آپ کے علاقے میں آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ بادشاہ ہیں اور آپ ان کے غلام ہیں. ایسا ہی ہے. آپ میں تمام ایک پارٹی کی بات نہیں کروں گا میں آپ سے, میں 78 ایئرز میں پاکستان کے اندر جو چیز جنریٹ ہوئی ہے, جو چیز پروڈکٹ بن کے سامنے آئی ہے, وہ صرف پارٹی ہی ہے اور شخصیت ہی ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے. تو آپ کا سوال یہ تھا کہ آپ کیا کریں گے, لیکن جب میں سمجھتا ہوں کراچی سے میرا جو ٹارگیٹ ہے نا اس وقت 10,000 ممبر کا ہے. اوہو زبردست. آپ 10,000 نوجوان کو کراچی سے تحریک ہی بولوں گا میں اس کو. بالکل یہ انقلاب ہے, اختیار کر رہی ہے. یہ انقلاب ہے, یہ انقلاب ہے اپنے وطن کے لیے, اپنے صوبے کے لیے, اپنے شہر کے لیے, اپنے محلے کے لیے. یہ وہ انقلاب ہے جو ہر نوجوان کے پاس پہنچ رہا ہے, اور یہ وہ دعوت ہے جس پر ہر نوجوان لبیک کہہ سکتا ہے, جس میں میری مائیں, بہنیں, بیٹیاں سب شامل ہیں. الحمدللہ یہ ٹیم صرف اور صرف نوجوان یعنی کہ لڑکوں پہ منحصر نہیں کر رہی. میرے ساتھ میری بہنیں بھی میرے شانہ بشانہ ہیں, اور جب یہ آواز گونجے گی نا, خواتین بھی اس تحریک, خواتین میں کہوں گا تو اس میں ایک مخصوص طبقہ آتا ہے. اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا کہ میری بہنیں اور میری بیٹیاں اسٹوڈنٹس بھی میں شامل ہیں, اور ایک نیا سسٹم بن رہا ہے. شروع ہم نے کراچی سے کیا ہے جو کہ انشاءاللہ پورے پاکستان میں پھیلے گا, اور جب یہ آواز گونجے گی ہر گلی محلے سے تو یہ لوگ اپنے چہرے چھپائیں گے. شعور دے رہے ہیں. لیڈر کبھی ہمیشہ یہ تاریخ رہی ہے پاکستان کی کہ لیڈر ایک ہوتا ہے اور باقی سب رہا ہوتی ہے. میری ٹیم میں سب لیڈر ہیں, میں لیڈر نہیں ہوں, مجھ سے بڑے لیڈر ہیں.
और जिसका सबूत ये है नजर नवाब भाई, आप एक बहुत अजीम लीडर हैं। आपकी जो सोच है, आपकी सोच को सलाम पेश करता हूँ। आप जैसे नौजवान जब आएंगे आगे तो इंशाल्लाह अजीज ये इन माफिया से टकराएंगे। सिर्फ मैंने कहा आपसे माफियात में सिर्फ हमारे सियासतदान शामिल नहीं है। अगर हमारे ये सहाफी, हमारे ये टीवी चैनल जिन पर 25-25 सेकंड के ना इश्तिहार 25-25 लाख में चलते हैं, कराची जैसे जहां जिसको हम प्रेस क्लब कहते हैं, मैं नाम नहीं लेने जाऊंगा, जो जर्नलिस्ट का मरकज है, इलेक्शन भी होते हैं, 12-15 करोड़ की सालाना ग्रांट मिलती है, प्लॉट मिलते हैं। अच्छा, मिलते उन्हीं को ही हैं जो बड़े बड़े चैनल से मुंसलिक हैं, जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें उठा रहे हैं, बड़े सिस्टम जो औरंगी के आवाज नहीं बनना चाहते, जिनके बैंक बैलेंस भरे हुए, जो कोरंगी की आवाज बनना नहीं चाहते, ना वो गटर लाइन की बात करेंगे, ना वो कचरे की बात करेंगे, ना वो स्कूल की बात करेंगे। तो ये जंग आपकी सिर्फ एक सिस्टम से नहीं, ये पूरा सिस्टम है, एक बंदे से नहीं है, एक इदारे से नहीं है, इसमें पूरा सिस्टम शामिल है। अगर सहाफत है तो हम और हमारी टीम सहाफत के ऐसे चैनल जो जर्द सहाफत के ज्यादा कर रहे हैं उनसे भी टकराएंगे इंशाल्लाह जी, और इंशाल्लाह ग्रास रूट से लेके ऊपर तक जाएंगे, और जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान के नौजवान मिलकर इस पाकिस्तान को सरसब्ज पाकिस्तान बनाएंगे और दुनिया के सामने इसको अजीम मुमलिकत सामने साबित करेंगे इंशाल्लाह। नईम भाई बहुत बेहतर रहा। नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं चाहूँगा कि आप कराची में जो भी मामला चल रहे हैं, इस शहर कराची में आपकी टीम जो भी काम कर रही है, जो नौजवान आपने और जो हमारी बहनें तैयार करी हैं कराची की आवाज़ को, जुल्म की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, तो आप उन पे इस वक्त क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, किस पोजीशंस पे टाउन्स खड़े हुए हैं, करप्शन किस टाउन में ज़्यादा की जा रही है, ये सब चीज़ों से पर्दा उठाना है और आपने बेनकाब करना है। कराची की उस इंतज़ामिया को, टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की उस तमाम अमले को और हर उस डिपार्टमेंट के हक़ाइक़ आपने हमारे सामने लाने हैं। अपनी टीम से आपने सारी मालूमात लेकर इंशाल्लाह हमारे पॉडकास्ट में हमसे शेयर करनी है। आवाम को दिखाएंगे और बताएंगे कि जो मेयर कराची के बड़े दावे हैं और जो कराची 4 जमातों के हवाले कर दिया गया है, टाउन्स में तकसीम करके, जो कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ये किस सेटलमेंट्स पे इनको हवाले किया गया। इन चारों जमातों ने कराची का किस तरीके से बेड़ा गर्क किया, तबाह और बर्बाद कर दिया। अमीरों के इलाकों को तो चमकाया जा रहा है, गरीबों को और गरीब बनाया जा रहा है। तो इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में फिर हाजिर होंगे। ओके।